بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے میں کس طرح سے حفاظت فرمائی، رہبری فرمائی اور رہنمائی فرمائی ہے، اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ مدینہ المنورہ میں بشیر نامی منافق نے، جو قبیلہ بنی ابیرق کا رہنے والا تھا، ایک صحابی کے گھر سے چوری کی اور پہلے ایک دوسرے مسلمان کے اوپر اس کا الزام لگایا، اور پھر بعد میں اس نے اپنی چوری کا الزام ایک یہودی کے سر لگا دیا، اور کچھ علامتیں بھی اس کی اپنی طرف سے اس نے اختیار کر لی، جس کی بنیاد پر ایسا اندیشہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چوری کے معاملے میں اس یہودی کو مجرم قرار دے دیتے، لیکن فوراً اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رہبری ہوئی، رہنمائی ہوئی، اور سورہ نساء کی یہ آیتیں نازل ہوئی، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے معاملے کی حقیقت کو واضح فرما دیا، اور بالکل واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ اس چوری کا مجرم وہ بشیر نامی منافق ہے، وہ یہودی بے گناہ ہیں، اور اسی طرح سے ایک دوسرے مسلمان پر، صحابی پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسی انعام کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا غیب کا علم نہیں تھا جس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح سے تمام مغیبات کے اور غیب کے تمام علم ہیں، اتنا محیط غیب کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، ورنہ پھر اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہودی پر الزام غلط لگایا جا رہا ہے اور اصل مجرم کون ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی وہی باتیں معلوم ہوتی تھیں جو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بتائی جاتی تھی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے بعد
اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ اعتدال والا عقیدہ ہے، کتاب و سنت کے مطابق۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جس طرح سے اللہ کو غیب کا علم ہے ویسے ہی ہمارے نبی کو بھی غیب کا علم ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہمارے نبی کو بالکل بھی غیب کا علم نہیں تھا، یہ بھی غلط ہے۔ معاملہ بیچ میں ہے۔ جس طرح سے اللہ کو غیب کا علم ہے تمام چیزوں کا، بالکل ویسا اور بالکل اتنا غیب کا علم ہمارے نبی کو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی وہی باتیں معلوم ہوتی تھیں جو وحی کے ذریعے سے بتائی جاتی تھیں، اور وحی کے ذریعے سے غیب کی اتنی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد مخلوقات میں اتنی غیب کی باتیں کوئی اور نہیں جانتا، کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل آپ کے اوپر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو منافقین میں سے ایک جماعت نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو راستے سے بھٹکا دیں، مس گائیڈ کر دیں، آپ کو راستے سے بھٹکا دیں۔ چوری کا فیصلہ کس کے خلاف کرنا ہے، اصل مجرم کون ہے، کسی بے گناہ کو مجرم قرار دے دینا ہے، اس معاملے میں وہ راستے سے آپ کو بھٹکا دے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ منافقین صرف اپنے آپ کو راستے سے بھٹکا رہے ہیں اور اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور وہ آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ضمانت لی، اپنے نبی اور اپنے حبیب کی حفاظت کی ضمانت لی ہے، اور اس بنیاد پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ وحی نازل ہوتی تھی، لہذا اگر کبھی کسی نے اس طرح کی حرکت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً وحی کے ذریعے سے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے نازل کی آپ کے اوپر کتاب اور حکمت کی باتیں، علم کی باتیں۔ حکمت اور علم کی بات، کتاب سے مراد ہے قرآن کریم، اور حکمت اور علم کی بات سے مراد ہے وہ تمام باتیں جو احادیث کے ذریعے سے، احادیث کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے بیان فرمائی ہیں، وہ سب حکمت اور علم کے قبیل سے ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے قرآن یہ حجت ہے اور معتبر ہے، اسی طرح سے حدیث بھی حجت اور معتبر ہے۔ ایک فرقہ ہے اہل قرآن کا، وہ حدیثوں کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے حدیثیں ایسی ہیں جیسے ہسٹری کی کتابیں ہوتی، اس ٹائپ کی حدیثیں ہیں۔ جیسے ہسٹری کی کتابوں کو ماننا دین میں ضروری نہیں ہے، ایسے حدیثوں کو بھی ماننا ضروری نہیں ہے۔ قرآن سے اس فرقے کی تردید ہوتی ہے اور اس کی گمراہی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ نے آپ کو سکھائی وہ باتیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کو سارا غیب کا علم نہیں تھا، اللہ نے بہت ساری باتیں سکھائی ہیں۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ کے اوپر بڑا فضل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان